اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے ملک کو، ہمارے وطن کو جو ایٹمی طاقت دی ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی سبب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے آنے والے 50 سال میں کیا کام لے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کی وحدت، مسلمانوں کی یونٹی، مسلمانوں کے اتحاد، مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے اس ملک سے کیا کام لے گا؟ مسلمانوں کے اجتماعی نظام حفاظت کے لیے، جسے ہم کہتے ہیں کامن ڈیفنس، کیا کام لے گا؟ ہمیں نہیں معلوم۔ ہمیں امید اچھی رکھنی چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے وطن کو، ہم لوگ جہاں رہتے ہیں اس کو مسلمانوں کے لیے نافع بنائے۔ اس کے لیے فکر کیا کرنی ہے کہ ہم یہ بات سوچ کے رکھیں کہ ہمارے وطن کا دفاع، ہمارے وطن کی خاص طور پہ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت، وہ لوگ ہمارے یہاں آج پیدا ہو رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام اور اسلام کا قلعہ اور اسلامی بنیاد پر حاصل کیا جانا، یہ سب باتیں غلط ہیں، ان کو ختم کریں۔ ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کے قیام کے وقت ہمارے اکابر میں اختلاف ضرور رہا، لیکن جب یہ قائم ہو گیا تو ہم نے یہ روایات تک سنی ہے بڑے اکابر کی طرف سے کہ وہ یہ فرماتے تھے کہ پاکستان کے قیام پر اختلاف کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کہ مسلمان کسی ایسی چیز پر اختلاف کریں کہ اس جگہ مسجد بنائی جائے یا نہ بنائی جائے۔ تو دو رائے ضرور ہو سکتی ہیں کہ مسجد بنائی جائے یا نہ بنائی جائے، لیکن بننے کے بعد کسی کی رائے یہ نہیں ہوتی کہ اس کو ختم کیا جائے۔ تو جو لوگ پاکستان کے نظریاتی طور پر حمایت میں نہیں تھے، وہ مسلمانوں کا نفع دیکھتے تھے اجتماعی طور پر کہ وہ ہندوستان برقرار رہے، وہ علماء بھی، وہ اکابرین بھی، اور صرف علماء ہی نہیں تھے، ان میں غیر علماء بھی تھے، بڑے بڑے سیاستداں بھی اس میں رہے ہیں۔ سب کی رائے آخر میں یہی قائم ہوئی کہ جب یہ وطن قائم ہو گیا ہے تو اس کی حفاظت، اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت، یہ سمجھ کے حفاظت کی مسلمانوں کی رہنے کی ایک جگہ ہے جہاں پر مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل کرنے کی اجازت ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی بات اس پہ ختم کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو لڑنے کی اور مقابلہ کرنے کی اجازت دی تو جو آیات اتاری تو اس کے اندر یہ جملہ ارشاد فرمایا، الذین اخرجوا من دیارہم، وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اپنے رہنے کی جگہوں سے نکال دیے گئے، بغیر حق۔ معلوم کیا ہوا؟ جب کسی پر آفت آتی ہے سب سے پہلے اس کو اس کی زمین سے محروم کیا جاتا ہے۔ آج آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہودی جب اپنی زمین سے محروم ہوئے تو انہوں نے کس طریقے سے تمام تر ناجائز طریقے استعمال کر کے ایک وطن کے حصول کر لیے، دنیا کے تمام اخلاقی اقدار کو پامال کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ یہ وطن کی نعمت، یہ جگہ کی نعمت، یہ اقتدار کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج آپ دیکھیں، آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں اور غزہ کے اندر جو ہزارہ مسلمان زخمی ہیں اور 1000 سے زیادہ کی تعداد میں مسلمان شہید ہو چکے ہیں، پوری بدحالی ہے اور ساری دنیا اس کے خلاف ہے، اور یہودی اس کے باوجود اپنی ریاست کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں۔ عام فرد ان کا کھڑا ہے، کس لیے؟ صرف اس لیے نہیں کہ وہ اپنی جان کی حفاظت کر رہا ہے، مال کی، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے وطن کی بقا میں میرے دین کی بقا ہے۔ ہمارا دین الحمدللہ کسی ایک وطن پر منحصر نہیں ہے، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اس خطے کے اندر ہمارا دین، اگر ہمارے دین کو ضرورت پڑتی ہے تو ہم اٹھ کے آگے آئیں، اور الحمدللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ملک کو صلاحیتیں دی ہیں، دفاعی رخ پر دی ہیں، علمی رخ پر دی ہیں، فنی رخ پر دی ہیں، ایمان کے رخ پر دی ہیں، جذبات کے رخ پر دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو نافع بنائے، اور ہمیں اس پیغام کو عام کرنا ہے کہ ہمارا دین، ہمارا وطن ہمارے لیے بڑی نعمت ہے۔ ہم وطنیت کے اوپر نہیں جا رہے، لسانیت پر نہیں جا رہے، قومیت پر نہیں جا رہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے وطن کو، ہمارے ملک کو اتنا مضبوط بنائے کہ کل جب مسلمانوں کے اتحاد کی، اجتماع کی، مسلم یونین کی بات آئے، اس ملک کی کتنا بڑا حصہ ہے۔ آپ میں سے بہت کم لوگ، اب نوجوان اس بات کو جانتے ہیں کہ عالم اسلام کو متحد کرنے کی پہلی کانفرنس پاکستان میں 1974 میں ہوئی تھی، اور اس کے اندر یہ طے کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کی یونین بنے، اور وہ واحد کانفرنس تھی جو آج تک غیر مسلموں کے آنکھوں میں کھٹکتی ہے کہ اگر مسلمان سیاسی طور پہ متحد ہو گئے تو مسلمان جب سیاسی طور پہ متحد ہوں گے تو ان کا مقابلہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ سب چیزیں کس طرح سے ہوں گی؟ یاد رکھیے، بعض چیزوں کے لیے آپ کے پاس وطن کا ہونا، ملک کا ہونا لازم ہے اور ضروری ہے کہ آپ کے پاس یہ چیز ہو۔ آج ہندوستان کے مسلمان الحمدللہ اپنی جگہ پہ ہیں، کام کرتے ہیں، لیکن
ہندوستان کے مسلمان بھی یہ بات محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان کے مسلمانوں کو اللہ نے نعمت دی ہے، یہ اپنی نعمت کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ یہاں پر ان کو اختیار اپنی رائے کے اوپر عمل کرنے کا، اپنا قانون بنانے کا، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کا جو ہے، وہ ہندوستان کے مسلمانوں کو وہ چیز حاصل نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، پیغام شکر کو عام کرنا چاہیے۔ www.darsequran.com